ایک سوال بہت کامن طریقے سے کیا جاتا ہے قربانی کے تعلق سے کہ قربانی کا جانور ہم نے خرید لیا، اب خریدنے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ پھوٹ گئی، کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس عیب سے عام طور سے قربانی نہیں ہوتی، اس عیب کے چلتے قربانی نہیں ہوتی، تو اگر ہم نے جانور خرید لیا اور عیب دار ہو گیا تو کیا اب ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو آج اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کے اندر وہ عیب ہماری کسی کوتاہی سے نہیں ہوا ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، تو اس جانور کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام عطا، امام حسن بصری، امام ابراہیم نخعی، امام زہری، امام سفیان الثوری، امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق ابن راہوے وغیرہ کا یہی موقف ہے کہ اگر جانور خریدنے کے بعد، متعین ہونے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ سنن بیہقی الکبریٰ کی روایت ہے، 19195 نمبر کی روایت ہے، اور امام نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس ان کے حج کے جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں، جو حج میں قربانی کی جاتی ہے اس کے جو جانور ہوتے ہیں، اس میں ایک کانی اونٹنی لائی گئی جس کی ایک آنکھ جو ہے خراب ہو گئی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کان اصابھا بعد ما اشتریتموھا فامدوھا، اگر اس کو جو یہ تکلیف پہنچی ہے، اس کی آنکھ خراب ہوئی ہے، اگر خریدنے کے بعد ایسا ہوا ہے تو تم اس کی قربانی کر دو۔ وَإِن كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَن تَشْتَرُوهَا، اور اگر خریدنے کے پہلے یہ پہلے سے کانی تھی، فَأَبْدِلُوهَا، تو پھر اس کو بدل کے دوسری اونٹنی لاؤ۔ یہ سنن بیہقی الکبریٰ کی صحیح روایت، یہ ایک صحابی کا اثر ہے، صحابی کا قول ہے، یہ اس سلسلے میں، اس مسئلے کے سلسلے میں ایک دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ احکام الاضحیہ، جس میں انہوں نے قربانی کے مسائل ذکر کیے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اگر جانور کے اندر کوئی عیب ایسا پیدا ہو جائے کہ اس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، تو اس کی دو صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ عیب جانور کے اندر خود انسان کی اپنی کسی حرکت سے ہوا ہے یا اس کی کوتاہی سے ہوا ہے، فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِبْدَالُهَا بِمِثْلِهَا، تو ایسی صورت میں اس کو اسی جیسا کوئی جانور یا اس سے بہتر کوئی جانور لے کر کے بدلنا ضروری ہے۔ لِأَنَّ تَعَيُّبَهَا بِسَبَبِ، اس لیے کہ اس کے اندر جو عیب پیدا ہوا اس کی وجہ سے پیدا ہوا، لہٰذا اس کا تاوان اس کے ذمے ہے، اس کی بھرپائی کرنا اس کے ذمے ہے، اس کے بدلے کوئی دوسرا جانور لا کر کے وہ ذبح کرے، اور جو عیب دار جانور ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اور اس کے اندر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، اس کو جیسے چاہے ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری صورت شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جانور کے اندر عیب جو پیدا ہوا ہو بدون فعل منہ، اس میں خریدنے والے کا اپنا کوئی عمل نہیں تھا، ولا تفریط، اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے عیب نہیں پیدا ہوا، فیذبحھا، تو اس جانور کو ذبح کر سکتا ہے، وتجزئہ، اور وہ جانور انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہوگا، لانھا امانۃ عندہ، اس لیے کہ جب جانور وہ لے کر کے آیا تھا تو وہ بطور امانت اس کے پاس تھا، وقد تعیبت بدون فعل منہ ولا تفریط، اور جانور کے اندر جو عیب پیدا ہوا ہے اس میں اس کی کوئی کوتاہی اور اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، لہذا فلا حرج علیہ ولا ضمان، لہذا اس انسان کے لیے قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کے بدلے اس کو کوئی تلافی نہیں کرنی ہے، کوئی اس کو۔ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَتَعَيَّبَتْ قَبْلَ الذَّبْحِ، اگر کوئی قربانی کا جانور خریدے اور ذبح کرنے سے پہلے اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے، ذبحھا فی احد قولئی العلماء، تو علماء کے دو قول میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس کو وہ ذبح کر سکتا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 304 پر ان کا یہ قول موجود ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس جانور کے عیب دار ہونے میں، اس کی ٹانگ ٹوٹنے میں، اس کی آنکھ پھوٹنے میں، اس کی سینگ ٹوٹنے میں اگر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، ہماری کوئی کوتاہی نہیں تھی، تو اس جانور کو ہم ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔